السلام علیکم دوستو، آدھی رات کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آدھی رات کو منگل کا دن ہے، منگل شروع ہو گیا ہے۔ یہ صرف اس لیے آدھی رات کو بنا رہا ہوں، یہ نہیں بتا رہا کہ میں آپ کو نئی شرٹ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹی شرٹ جو خان صاحب، منصور خان صاحب ہمارے لیے گفٹ میں لائے ہیں، انہوں نے مجھے دی ہے، تو ان کو یہ بتانا ہے کہ پوری بھی ہے، فٹ بھی ہے، ابھی یہ سٹیکر بھی لگا ہوا ہے۔ بات یہ ہے دوستو، انتہائی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے۔ آپ کو اپنے علاقوں میں جہازوں کی آواز آ رہی ہے؟ جہازوں کی آواز آ رہی ہے؟ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہازوں کی پریکٹس کے لیے ابھی یہ شروع ہو چکی ہے۔ اسے کہہ رہے ہیں ڈرل کہہ رہے ہیں یا پریکٹس کہہ رہے ہیں۔ 2 دن کی مکمل پریکٹس شروع ہو گئی۔ اس میں اور بھی آپ کو بڑی باتیں بتاتا ہوں۔ وہ پریکٹس یہ شروع ہوئی ہے کہ ہمارے جو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لاہور میں عام مسافر طیاروں کے اوپر بھی پابندی، جہازوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے، وہ بھی 2 دن تک نہیں آ سکیں گے۔ اسلام آباد کا صرف ایریا ہے جہاں پہ جہاز ہمارے اتریں گے، جو مسافر باہر سے ادھر ادھر سے آ رہے ہیں نا، تو ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوں گی، تو ان کے لیے معذرت ہے، لیکن یہ حکومت نے مشق جو ہے نا اپنی لگائی ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 2 دن ہم مشقیں کریں گے۔ اچھا جی، تو یعنی کہ اتنی سیریس بات ہو گئی ہے۔ یہ جو 2 مشقیں ہیں نا، اس کو نام دیا گیا ہے للکار مومن، اور دوسرا کا نام ہے فضائے بدر۔ فضائے بدر کا پتہ ہے آپ کو؟ وہ ایک شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی، قطار اندر قطار، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ دوبارہ سنیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ صورتحال ہے، تو حالات خراب ہیں۔ اور آج منگل کا دن ہے نا، منگل کا دن انڈیا والے جو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا وہ برکت والا ہوتا ہے، ان کے لیے منگل کا دن جو ہے نا، وہ منگل سوتر بھی ڈالتے ہیں نا گلے میں، منگل سوتر بھی، تو یہ ان کے ایسے ذہن میں ہے کہ منگل ٹھیک ہے جی، منگل اچھا ہے۔ تو جیسے ہم جمعے کو اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ منگل کو اچھا سمجھتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آج یہ ویڈیو کے بعد کہیں بھی، آج خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ 2 دن میں جنگ چھڑ سکتی ہے، یہ کہا ہے نا۔ ایڈوانسمنٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ انڈیا چینل پہ یہ واویلا مچا ہوا ہے کہ ترکی سے 6 جہاز بھر کے جہاز بھی ملے ہیں اور ان کے ساتھ اسلحہ بھی ملے ہے۔ جس طرح کوئی آپ کو بندوق بھی دے تو ساتھ کارتوس بھی دے دے نا، تو انہوں نے کہا جی جہاز بھی لو اور ساتھ جو ہے ان کا اسلحہ بھی لو۔ یہ خبر چل رہی ہے۔ دوسری خبر یہ چل رہی ہے کہ چائنا نے ہمیں، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے چائنا کے ساتھ تو ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، چائنا کے ساتھ تو چائنا نے ہمیں جو ہے وہ میزائل بھی دیے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی تو پہلے بھی ہمارے پاس ہے، اور انہوں نے بڑا ہم کو ویل اکوپڈ یعنی کہ مسلح کر دیا ہے کہ جناب انڈیا کا اگر حملہ ہو تو آپ نے کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے دھمکی دی تھی کہ اگر انڈیا پانی روکے گا تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے اور ہم پھر اس کا بدلہ لیں گے، لیکن ابھی انڈیا نے پانی بند نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، 10 فٹ تک پانی ہمارا اونچا ہو گیا ہے، منگلا ڈیم میں پانی آ گیا ہے، اور دریائے جہلم میں پانی آ گیا ہے، تو یہ ہم تو خوشی منا رہے ہیں۔ تو سر جی بات یہ ہے کہ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لو۔ عاصم منیر نے قوم میں ایسا جذبہ خدا کی قسم پیدا کی ہے کہ میں عاصم منیر کی تقریریں سنتا ہوں تو میرے ایسے بدن سے ایسے وہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اتنی زبردست گفتگو کرتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، آئین کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں،
میں کہتا ہوں کہ میں نے آج تک ایسے اپنی یہ 65 سالہ زندگی میں ایسا سپہ سالار نہیں دیکھا جو اتنے ولولے جوش کے ساتھ انگلش میں، عربی میں، اردو میں یہ گفتگو کرے اور لوگوں کا خون گرمانے والا ہے وہ بالکل۔ میں کہتا ہوں اگر وہ تیاری سے ایسے ریڈیو پاکستان یا ٹی وی پہ آ کے گفتگو کرے تو لوگ جناب جذباتی ہو جائیں، بڑے جذباتی ہو جائیں، دل کرتا ہے نعرہ مارتے مارتے ایسے جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بندہ قربان ہو جائے، یہ دل کرتا ہے اس کی تقریر سن کے۔ سید عاصم، حافظ عاصم منیر صاحب، اور اس وقت جو میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اس وقت انڈیا پاکستان کے مقابلے میں جو پاکستان کی برائیاں نکال رہا ہے نا، جو بھی ہے اور یوتھی ہو اور سب کو میں کہہ رہا ہوں، اور مولانا صاحب کے اور پپلی ہو اور جنونی ہو جیال ہو، سب کو میں کہہ رہا ہوں آپ اس شخص کی حمایت نہ کریں، اس کا چینل نہ دیکھیں جو اس وقت بھی ان حالات میں بھی پاکستان کی آرمی کے اوپر تنقید کر رہا ہے، یا عاصم منیر کے اوپر تنقید کر رہا ہے، یا اس کو مقابلے میں ایسے نیچا دکھا رہا ہے انڈیا کے مقابلے میں۔ پاکستانی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یوٹیوب چینل والے ہیں ان کے لیے خاص طور بتا رہا ہوں، اس کو بالکل نہ سنیں، خدا کے لیے اس کو نہ سنیں، یہ وہی غدار اعظم ہے یہ۔ اور غدار جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے غدار کے ایسے سینگ نہیں نکلے ہوئے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو غدار ہوگا نا وہ ہمیشہ میر جعفر میر صادق کون تھے؟ ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام جعفر تھا، تو وہ ہم میں سے تھا نا جو مل جائے، انڈیا کے ساتھ مل جائے، جیسے کوئی لبریشن والے کو کہتے ہیں جی ملے ہوئے ہیں یہ وہ، تو یہ بڑا وہ خطرناک ماحول ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں۔ بالکل وہ پارٹی بازی اس وقت ختم ہو چکی ہے، اس وقت کوئی نون لیگ نہیں، کوئی پیپلز پارٹی نہیں، کوئی تحریک انصاف نہیں، کوئی مولانا فضل الرحمان، اس وقت پاکستان زندہ باد۔ یہ جوش جذبہ رکھے اپنے اندر، یہ رکھے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جذبہ اپنے آپ نے اندر رکھے۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو، یہ اپنے اندر جذبہ رکھیں، پھر ہم جو ہے نا کسی مشکل میں نہیں پڑنے والے، بالکل نہیں پڑنے والے۔ اور عوام جو ہے، عوام اس وقت ہوش کے ناخن لے، عوام جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ انڈیا نے ہمارے 16 چینل بند کیے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی، ایک بندہ بھی مجھے بتا رہا تھا کہ ایک بندے کے کل جو ویوز آئے ہیں نا ایک کسی ویڈیو پہ 1,35,000 آئے ہیں ایک ویڈیو پہ، اور آج اس کے اوپر 1400 آئے ہیں، کیونکہ اس کو بند کر دیا انڈیا میں، سارے لوگ ہی اس کو انڈیا میں دیکھ رہے تھے۔ تو جناب یہ ان کو جو جھوٹے ہیں نا، یہ میجر گواریا کے گرایا کے کیا نام ہے، مجھے نہیں اس کا نام صحیح آتا، یہ ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے نا، تو ہمارے اپنے چینلوں کو پروموٹ کریں، ان کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک بھیجیں کہ جناب یہ چینل دیکھو جو قوم کا جذبہ پیدا کرے۔ ہاں جی، اور بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، یہ انڈیا کے لیے زیادہ خطرناک ہے کہ پیچھے سے بنگلہ دیش، آگے سے پاکستان، اور اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان بالکل ایک ہو چکے ہیں، الحمدللہ ایک ہو چکے ہیں، سمجھ لیں آپ کہ وہی پرانے ماحول بن گیا ہے۔ پروفیسر صاحب نے ادھر وزٹ بھی کیا ہے، ملاقاتیں بھی شہباز شریف سے بیرونی ممالک میں ہوئی ہیں، اور وفود کے اور وزارت خارجہ اور یہ سارے آپس میں مل بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی خیر خیریت ہو، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، یہ تو ذہن میں ہونا چاہیے نا۔ کوئی گھر میں آپ کے حملہ کرے، آپ کی عورتوں کو پکڑ لے، تو آپ بیٹھے سوچتے رہیں گے؟ غیرت کا مقام ہے، غیرت کا مقام، اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ کوئی آپ کے بچوں کو مارنا شروع کر دے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ اپنی جان کی پھر اس وقت پرواہ نہیں کرنی ہے آپ نے بالکل،
کہ کوئی آپ کے گھر میں گھس جائے. یہ پاکستان میں اگر کوئی ہمیں گھس کے حملہ کرتا ہے تو یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ پھر ہم بے شک زندہ نہ رہے. ہم نے ویسے زندہ رہنا ہے. وہ جنگ کی ایک آیت آپ کو میں سنا دوں. ڈرنا نہیں ہے کسی چیز سے بھی. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ جہاد پہ چلے گئے تو کچھ نہیں گئے, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جو نہیں گئے ان سے پوچھو کہ کیا تم گھروں میں بیٹھے رہو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی؟ آئے گی. اس لیے لڑ کے مرو, ہمت کر کے مرو. کتنا جینا ہے سر. روز بیماریوں سے بندے نہیں مار رہے تھے. موت کا خوف دل سے نکال دو, نکال دو دل سے یہ خوف. ٹھیک. اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب کرے. اوکے, آمین.